الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے شیخ و مرشد و مربی و محسن و مشفق حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب حافظہ اللہ ورعاہ کی توجہات کے ساتھ حضرت کی تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل خاص سے حضرت والا کی توجہات سے کچھ نفع بخش باتیں کہنے کی فقیر کو توفیق عطا فرمائے اور تمام حاضرین و حاضرات اور سامعین و سامعات کو اور اس فقیر کو بھی اس سے نفع بہم پہنچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے. سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پہ تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کی آزمائش اور چند باتوں کے امتحان میں ڈالا، اور ابراہیم علیہ السلام نے امتحان میں پورا اترتے ہوئے ان باتوں کو مکمل کر کے دکھا دیا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر خوش ہو کر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں، سارے انسانوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ یہ کچھ فضیلت میری اولاد کو بھی حاصل ہو جائے. قال ومن ذریتی، تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا ظاہر، اللہ کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے، ہر بات میں حکمت. فرمایا لا ینال عہدی الظالم، جو میرا عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا. مقصد یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ وہ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو اعتدال پہ چلنے والے ہوں گے. تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے نا، ان کو میری طرف سے کوئی فضیلت، کوئی یہ منصب و رتبہ ملنے والا نہیں ہے جو تمہیں مل رہا ہے. ہاں جو تمہاری ذریت میں سے، تمہاری اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو انصاف کے راستے پہ چلیں گے، عدل کے راستے پہ چلیں گے، ان کے لیے تمہاری دعا قبول ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہما الصلوات والتسلیمات کو صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا، اور چھوڑ کر کے جب واپس آ گئے تو اللہ سے دعائیں مانگی ہیں پہاڑ کے پیچھے،
جہاں سے بیوی اور بچہ نظر نہیں آتے تھے، وہاں پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی کے اندر آباد کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جو وادی بالکل غیر ذی زرع ہے، نہ اس میں کوئی گھاس چارہ پانی کچھ بھی نہیں ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ وہ تیری عبادت کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لہذا آپ انسانوں کی قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں طرح طرح کے پھل کا رزق عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنے اولاد کے لیے دعا کی۔ تو اصل میں مکہ مکرمہ اور جو حرم شریف ہے، یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر وارزقہم من الثمرات کا جو ثمرہ اور اس کا جو صحیح معنوں میں مصداق ظاہر فرمایا، وہ آج تک دنیا دیکھتی ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا پھل ہو، کسی بھی موسم کا پھل ہو، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں وہ آپ کو مل جائے گا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریات کو کن کن مرحلوں سے گزارا، وہ بھی کافی حد تک ہم اور آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ یہاں آج کی گفتگو میں ذکر یہ کرنا ہے کہ اب چونکہ مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی الحج کا، تو ذی الحج کے مہینے میں خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہوتی ہیں کئی نوعیتوں سے۔ ان میں ایک قربانی کا مسئلہ ہے، اس میں بیت اللہ کے حج کا معاملہ ہے، جو بیت اللہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگاروں میں سے ایک بڑی یادگار ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم اس کے اندر ہے، بیت اللہ کے اندر۔ تو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور کئی چیزیں وہ یادوں کے اندر تازہ ہو جاتی ہیں، اس لیے فقیر نے منتخب کر کے یہ آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحان کا ذکر کیا۔ میرے دوستو یاد رکھیے، اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے مختلف پہلوؤں سے۔ کچھ خوف آئے گا، کچھ تھوڑی سی اقتصادی پریشانی، بھوک بھی آئے گی، معاشی تنگی، پھر کچھ جانی نقصان بھی ہوگا، کچھ پھل فروٹ اور ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں ہماری طرف سے آزمائش کے نقشے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وبشر الصابرین، ان آزمائشوں میں جو لوگ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے والے ہیں، تحمل اور برداشت کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کو خوشخبریاں سنا دو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈائریکٹ خوشخبری دے دی کہ آپ میری طرف سے جو امتحانات تھے ان امتحانات میں پورے اترے، لہذا آپ کو خوشخبری ہے کہ ہم نے آپ کو سارے انسانوں کا پیشوا بنا دیا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا نظام صرف پچھلی امتوں، پچھلے بزرگوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی وہ سلسلہ ہے۔ آج بھی اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَذًى كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں سے تمہیں ضرور بالضرور آزمائشوں کا سامنا ہوگا، مالی اعتبار سے بھی، اولاد کے اعتبار سے بھی، اور یہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کی طرف سے تمہیں بڑی تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اور تقوی پہ جمے رہو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یاد رکھنا یہ بہت ہی کہہ لیجیے کہ ہمت اور عظیمت والے کاموں میں سے ہیں، جو ہمت اور عظیمت والوں کو ہم نے جو انعامات عطا فرمائے وہ آپ کو عطا فرما دیں گے، اللہ فرماتے۔ تو میرے دوستو،
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو پیشوائی عطا فرمائی، ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کے جتنے مذاہب اس وقت موجود ہیں، باطل ہیں یا حق ہیں، منسوخ ہیں یا ناسخ ہیں، حق پر قائم ہیں یا باطل پر قائم ہیں، سارے مذاہب میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت موجود ہے۔ سب سے پہلے ہندوؤں کو دیکھ لو، ہندوؤں میں ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت سب سے زیادہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے جو لوگ ہندوؤں میں ہیں وہ سب سے اعلیٰ انسان کہلاتے ہیں، وہ برہمن ہیں۔ برہمن وہ ہیں جن کی نسبت برہما کے ساتھ ہے۔ برہما کیا ہے؟ برہما لفظ بگڑا ہوا ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم جو لفظ ہے قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، اسی کا بگڑا ہوا لفظ ہے برہما۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے ہاں یہ ابراہم جو بولا جاتا ہے، ایک زمانے میں امریکہ کا صدر بھی رہا ابراہم لنکن، تو ابراہم کیا بگڑا وہ لفظ، ابراہیم کو ابراہم بنا دیا۔ عیسائیوں کے بھی ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہودیوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت عظمت والا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں تو ہے ہی ہے، آپ جانتے ہیں جب تک مسلمان درود ابراہیمی نہ پڑھے تو نماز گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ مکمل ہی نہیں ہوئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے جو ہم نماز کی نیت کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام والی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو پیشوائی اور امامت عطا فرمائی، وہ امامت ہمہ جہت سارے لوگوں کے اندر اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور عظمت کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں رک کر کے ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس سوال کو سامنے لا کر اس کا جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ایک دفعہ پھر دنیائے باطل سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس کوشش کا ہدف تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو نیچا کر دیا جائے اور دنیا کے سارے دیگر اقوام ہیں ان کو لا کے اوپر کر دیا جائے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم کیوں نہ ایک دین ابراہیمی کو اپنا لیں، وہ ابراہیم جو سارے انسانوں کے لیے اللہ نے امام بنائے، اللہ نے ان کو ساری انسانیت کا امام بنایا، وہ ہندوؤں کے، وہ عیسائیوں کے، وہ یہودیوں کے، وہ مسلمانوں کے، وہ دیگر مذاہب کے، سب کے یہاں عزت و عظمت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، تو ان کے نام پر ایک ہم دین کیوں نہ بنا لیں، دین ابراہیمی، اور ہم ایک عبادت گاہ بنا لیتے ہیں معبد ابراہیمی کے نام سے۔ تو متحدہ عرب امارات میں یہ حرکت ہو چکی ہے، اور یہ ایسا ایک معبد انہوں نے بنا لیا ہے جس کے اندر جناب عالی وہ سارے قوموں کے لوگ اب جمع ہو کر کے اپنے اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں، گھر ایک ہے، عبادت گاہ ایک ہے۔ پیغام دنیا میں یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری تہذیبیں جو ہیں وہ اکٹھا ہو سکتی ہیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہیں اور وحدت کا پیغام ہم دنیا کو دے سکتے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو مسلمان ہے اس کے لیے یہ پیغام کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے لوگ قبول کرتے ہوں کرتے رہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی باطل پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے دیگر مذاہب والے شرک میں مبتلا ہیں، شرک سے بچا ہوا مذہب صرف اسلام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، وہ اسلام والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ یہ سارے مشرک ہیں، ان کے ساتھ اسلام کا کیا جوڑ ہے؟ مسلمان اس میں جڑ نہیں سکتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، آج دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معبد ابراہیمی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے اور دین ابراہیمی کی بات کی جا رہی ہے، اور اب ایک نئی کتاب بھی جناب عالی شائع ہو کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس کتاب کا نام بھی پتہ نہیں کیا ٹرائنگل کر کے ہے، اس میں کوئی 3 چیزوں کا جناب والا پیش کیا گیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہی ہوگا اسلام، یہودیت، نصرانیت، اور کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلندی کے لیے آیا ہے، اسلام جھکنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے،
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ اللہ، وہی اللہ حقیقی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین برحق دے کر کے بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ اپنے دین کو دنیا کے سارے ادیان پہ غالب کرے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ مشرک، یہود، نصارہ، ہندو، سارے مشرک ہیں، سب مشرک ہیں. اس لیے مشرک ہیں کہ یہودی بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں عزیر علیہ السلام کو، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہ عیسائی کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور ہندوؤں کا تو کیا ہی کہنا، ان کے پاس تو ویسے ہی ہزاروں بت ہیں، یہ سارے کے سارے پتہ نہیں کیا بھگوان ہیں، آپ جانتے ہیں. تو یہ سارے مشرک لوگ ہیں. مشرکوں کے ساتھ مسلمان کا کوئی جوڑ نہیں، مشرکوں سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نسبت نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے ان مشرکوں کو کوئی نسبت حاصل ہے ہی نہیں. وما کان من المشرکین، اللہ نے فرما دی ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرابت رکھنے والے ان اول الناس بابراہیم وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ چلے. ایک تو وہ لوگ ہو گئے. اس کے بعد فرمایا ہمارا یہ نبی جس پہ قرآن نازل ہوا، اور اس کے ساتھ جو دیگر ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے قریبی نسبت رکھنے والے. تو سب سے زیادہ قریبی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں حاصل ہے. ہندوؤں کو کیا حاصل ہے؟ صرف برہما اور برہمن ایک قوم بنا لیا ہے، اور اس کو جناب والا وہی تصور دے دیا جو یہودیوں نے اپنے لیے تصور دے رکھا. تو ہنود یہود تو بہت ساری چیزوں میں مشترک ہے. برہمنوں کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت میں برہمن جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں، یہ مخدوم ہیں. باقی دنیا کے سارے انسان نوکر ہیں، خادم چمار اور لوہار، دھوبی، بڑھئی، یہ وہ سارے خادم ہیں، یہ سارے شودر ہیں، اور ہم مخدوم ہیں، برہمن ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ اگر غیر آدمی شودر چلا جا رہا ہے اور اس کا سایہ برہمن پہ پڑ جائے تو برہمن ناپاک ہو جاتا ہے، اور برہمن چاہے تو اس پر اس کو سزا دے سکتا ہے کہ تمہارا سایہ مجھ پہ کیسے پڑا. یہ تصور ہے برہمنوں کا. اور اسی طرح ملتا جلتا تصور ان یہودیوں خبیثوں کا ہے. جو یہود لوگ ہیں دنیا کے ملعون ترین انسان، کائنات کے انسانی تاریخ کے بشری تاریخ کے سب سے ملعون اور مبغوض ترین جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا، یہ مغضوب علیہم یہی یہودی ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہے، اور ضالین وہ لوگ ہیں جو نصارہ ہیں. تو میرے دوستو ان کا بھی تصور وہی ہے. کیا قرآن بتاتا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. نصارہ بھی بکواس کرتے ہیں، یہودی بھی بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اللہ کے اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں. باقی سارے کے سارے جو ہیں سب ایسے ہی ہیں، میں کچرا ہے. سارے انسانوں کو ایک کچرا مانتے ہیں یہ لوگ یہودی. ان کے عقیدوں میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے یہودیوں کو، باقی سارے انسانوں کو اپنے لات سے پیدا کیا، پاؤں سے پیدا کیا. بتائیے کتنا خبیث عقیدہ ان لوگوں کا ہے. تو ان سے ہمارا کیا جوڑے بھائی؟ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے بھائی، ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر تھے، اور ہمارا جو نبی ہے ہمارا نبی اسی دین حنیف پہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میرے نبی کا اعلان ہے کہ میں بھی مشرک نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ وہ مشرک نہیں ہے. تو ابراہیم سے تعلق تو سب سے زیادہ اس نبی کا ہے. وہذا النبی، اس نبی کا تعلق. بھائی ان یہود و نصارہ ہنود کا کیا تعلق؟ صرف نام رہ گیا ہے، لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم برہمن ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہوں گے، ماننے والے. کر کیا رہے ہو؟ یہ سارے کے سارے بت پرست ہیں، یہ سارے کے سارے شرک والے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے شرک کے نشانات کو مٹایا ہے، شرک کے نشانات کو مٹایا ہے. چنانچہ سورہ مریم کی آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
ابا آپ ان مٹی کے پتھر کے بتوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے نہ تمہارے کسی کام آ سکے، اس کی آپ پوجا کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے لگایا تھا بت فروشی پر، جاؤ بت بیچ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام گھسیٹ کے لے کے توڑ تاڑ کے سارا پھینک کر آ گئے۔ اور قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ جب لوگ وہ میلے ٹھیلے میں جا رہے تھے، ان کو بھی کہا کہ چلو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں بھائی، میں نہیں جاتا ہوا۔ اور جا کر کیا کہا؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم چلے جاؤ، تمہارے سارے بتوں کا بیڑا غرق میں کروں گا۔ اور لے کے گئے کڑھاڑی اور سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے پھینک دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہیں، بت فروش تھوڑی ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، معبد ابراہیمی اور دین ابراہیمی کے شور شرابہ کرنے والے، اور مسلمانوں کی ریاست میں آ کر کے معبد ابراہیم بنا، تم جاؤ اپنے گھر میں بناؤ، ہندوستان میں بناؤ، یہودستان میں بناؤ، انگلستان میں بناؤ، مسلمانوں کے گھر میں مسلمانوں کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے۔ اور مسلمان بھی خوب، آج کا مسلمان سادہ ہے، ایسے جلدی بیوقوف بنتا ہے کہ اس کی بیوقوفی کی مثال شاید 1250 1450 سال میں اتنی مثال ہی نہیں ملتی جیسے اب مسلمانوں کی مثال ہے۔ کیا حال ہے مسلمانوں کو دیکھ، ایک طرف مار کاٹ کر کے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف معبد ابراہیم میں لا کر کے وہ ڈالا جا رہا ہے، اور نہ معلوم کیسے کیسے حالات میں پلائے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر آیا، اس لیے میں نے آیت پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام مجھے اور آپ کو دیا، آزمائشیں میں نے اپنے خلیل کے ساتھ لگائی، میرا خلیل آزمائشوں میں پورا اترا، میں نے اس کو کہاں انسانیت کا امام بنا کر اور عزت و عظمت کے معیار، عزت و عظمت کے مقام پہ پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے اے میرے بندو، تمہارے ساتھ بھی آزمائشیں آئیں گی، تم بھی آزمائشوں میں پورے اترو گے تو تمہارے ساتھ بھی انعام و اکرام کو وہی برتاؤ کیا جائے گا جو میں نے اپنے خلیل کے ساتھ کیا۔ میرے دوستو، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے تو اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ ہم ہیں کمزور، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم تو عافیت مانگتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، ایک صحابی سامنے سے آ رہے تھے، ان صحابی کو دیکھا تو بیچارے بالکل کمزور، نحیف، لاغر ہو گئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا، بھئی خیریت تو ہے؟ آپ بالکل اتنے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا حضور، ہاں، وہ پوچھا کہ حضور نے خود پوچھا، کوئی دعا تو نہیں خصوصی کر رہے ہو تم، کوئی خاص وظیفہ تو نہیں کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا، حضور بات یہ میں اللہ سے ایک دعا مانگتا ہوں، یا اللہ میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے گناہوں پہ جو تو نے سزا آخرت میں دینی ہے نا، وہ سزا دنیا میں نمٹا دے، بس وہ سزائیں کیا ہے، دنیا میں ہی نمٹا دے، آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ دینا۔ تو لہذا میں اللہ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد سے یہ صورتحال ہو رہی، وزن آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع فرمایا نہیں، یہ دعا مت کرو، یہ تمہارا دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اس قابل کہاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں دنیا کے اندر یا آخرت میں کہیں بھی بھگتنے کے قابل نہیں، ہم کمزور ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ عافیت۔ لہذا میرے دوستو، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کے قابل ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آزمائش میں ڈال ہی دیتے ہیں کسی کو تو میرے دوستو اللہ ہے۔ 70 سگی ماؤں سے، بلکہ میں تو عرض کرتا ہوں کائنات کی تمام سگی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ خود ہی پھر اس میں کچھ نہ کچھ انتظام بھی کر دیتے ہیں، دوا کا، تحمل کا، برداشت کا، صبر کا، شکر کا معاملہ وہ خود ہی فرما دیتے ہیں، جس سے وہ مرحلے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم قابل نہیں ہیں آزمائشوں کی، سچی بات یہ، ذرا سی تکلیف انسان پہ آ جائے بس پھر اسے اپنا دم خم یاد آ جاتا ہے کہ میں کتنا دم خم والا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائشوں سے مامون و محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی جب یاد آتی ہے اس میں کئی باتیں شامل ہوتی۔ سب سے پہلی بات بنیادی طور پہ قربانی اسلامی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اچھا، عوام کو جب سمجھاؤ
کہ بھئی زکوٰۃ فرض ہے، قربانی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، تو عام آدمی سوچتا ہے یار فرض اور واجب میں تو فرق بتا رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے زکوٰۃ دے دی فرض تھی، چلو فرض سے نیچے والا یہ تو اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، نہیں کیا کسی سال تو چلے گا، واجب واجب ہوتا ہے۔ عام آدمی ہے نا، عام ذہن سے سوچتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کو سمجھ لینا ہے، واجب اور فرض کا جو فرق ہے یہ تو میرے دوستو ایک علمی اصطلاحی فرق ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے علماء کے ہاں یہ حکمن فرق ہے، حکم یعنی اس پر جو ہے ٹائٹل لگ گیا فرض کا، اس پہ لگ گیا ٹائٹل واجب کا، عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں فرض ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ واجب اور فرض دونوں ہی فرض ہیں، دونوں پر محاسبہ ہے۔ اس میں ایک مثال دے کر کے بات میں واضح کرتا ہوں، ہم 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پانچوں کیا ہیں؟ کیا ہیں پانچوں؟ یہ واجب ہیں؟ فرض ہیں۔ پانچوں نمازیں کیا ہے؟ فرض۔ عشاء کی نماز کے ساتھ ہم 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس واجب کی حیثیت معلوم ہے؟ چھوڑ دیں تو کام چلے گا، سفر میں چھوڑ دیں کام چل جائے گا، بیماری میں چھوڑ دیں کام چلے گا؟ نہیں چلے گا بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیثیت میں واجب بھی فرض کے برابر ہے۔ عمل کے اعتبار سے واجب فرض کے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے۔ صرف حکمن فرق ہے، یہ کبھی کسی عالم سے بیٹھ کر سمجھ لینا، یہ اور چیز ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ جیسے ہم نے عشاء کی 4 رکعت پڑھنی ہے، اس سے کوئی خلاصی نہیں ہے بغیر 4 ادا کیے ہوئے، سفر ہے تو 2 ادا کریں گے، تو اسی طریقے سے 3 وتر ہے اس کو بھی پڑھے بغیر 4 کار نہیں ہے، ادا کرنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، ہر حال میں پڑھنا۔ تو اسی طریقے سے قربانی کے واجب کو سمجھنا ہے، صدقۃ الفطر کے واجب کو سمجھنا ہے۔ جس طرح مالی عبادات میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کے بغیر 4 کار نہیں ہے، ایسے ہی قربانی اور صدقۃ الفطر ادا کیے بغیر 4 کار نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ہے۔ لیکن قربانی ہے کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی جو ہے یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے یہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی جب آدمی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا رسول اللہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کی جسم پر بال نہیں، اون ہوتے ہیں، اون دمبے وغیرہ جیسے ہوتے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اون والے جانوروں کے اون کے ایک ایک سوت کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو میرے دوستو اس میں اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن یہ آیا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کی یادگار ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ صافات کے اندر اللہ نے کیا ہے، جو سورہ یاسین شریف کے بعد سورت آتی ہے نا، اس سورت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے کہہ دیا، تو بیٹا بھی سمجھدار، بیٹا بہرحال پیغمبر کا بیٹا، وہ بھی سمجھ گیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے جو انبیاء کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کرو بیٹے کو ذبح، وہ تیار، بیٹا بھی تیار، باپ بھی تیار۔ تو اللہ تعالیٰ تو امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ مینا کے اندر جا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے پر چھری چلائی، اس کا جو تفصیل کا واقعہ تفصیل آپ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ نہیں چلی۔ ابراہیم علیہ السلام کوشش کرتے رہ گئے یہاں تک کہ جیسے تھک گئے تو آسمانوں کی بلندیوں سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھا یہ کیسی آواز ہے، تو لگتا جبرائیل آ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فضا میں جبرائیل اور بہت سارے فرشتوں کا ہجوم ہے فضا میں، اور سارے تکبیر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے چھری پھینکی اور کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب باپ کی آواز سنی تو اسماعیل السلام بھی اٹھ کے بیٹھ گئے
انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے تکبیر تشریق. تو میرے دوستو یہ تکبیر تشریق جو ہے وہاں سے شروع ہوئی مینا کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھی. پہلے جبرائیل علیہ السلام نے اس کو شروع کیا اور اختتام اسماعیل علیہ السلام کے کلمات پہ. تو تکبیر تشریق کتنی عظیم تسبیح ہے، تکبیر ہے کہ اس میں فرشتوں کا سردار، اس میں انبیاء کا امام، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شرکت. تو یہ بھی ایک خاص عمل ہے ان دنوں کا، جن دنوں میں قربانی کے ایام ہوتے ہیں. اس سے ایک دن پہلے، اس سے ایک دن بعد 5 دن تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے ہر نماز کے بعد. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک دمبا عطا فرمایا. وہ فدیناہ بذبح عظیم، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. اور پھر کہا کہ اس کو ذبح کرو. پھر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اسماعیل پر چھری چل جاتی تو امت مشکل میں پڑ جاتی اور پھر ہر صاحب حیثیت کو اپنا بیٹا قربان کرنا پڑتا. لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ کو جو منظور تھا وہ یہی تھا کہ امتحان میں اپنے خلیل کا لے لوں اور اس امتحان میں یہ پورا اتر جائے، اس کا بدل دے دیا. تو میرے دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو قربانی ہوئی وہ قربانی مینا کے اندر ہوئی. اور مسلمانوں کے لیے بھی ایام نحر کے اندر قربانی ہوتی ہے. وہ ایام نحر 3 ہیں، 10ویں تاریخ، 11ویں تاریخ، 12ویں تاریخ ذی الحج کی. ذی الحج کی یہ 3 تاریخیں ہوتی ہیں جن میں قربانی ہوتی ہے. اور غروب سے پہلے اس قربانی کو مکمل کر لینا ہے 12 تاریخ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی، ترغیب فرمائی. آپ علیہ السلام ہر سال جب تک مدینہ منورہ میں آپ قیام فرما رہے ہر سال قربانی کرتے تھے اور 2 آپ دمبے قربان کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ دمبے خسی ہوں. اور آپ علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ بھئی جو شخص قربانی کا اہتمام کرتا ہے اسے چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کرے جانور. اس کو پالنا، اس کو کھلانا، اس کی خدمت کرنا تاکہ اس سے انسیت ہو جائے اور پھر اس کو قربان کیا جائے. آپ علیہ السلام جب ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے تو اپنے ازواج مطہرات یعنی ہماری ماؤں کو فرماتے تھے بھئی آپ لوگ بھی ذرا کھڑی ہو کر دیکھ لو کہ تمہاری طرف سے جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے. ہاں جی، تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی جس کی ہو وہ اگر دیکھ بھی لیا کرے تو اچھا ہے. اپنے ہاتھ سے آدمی قربانی کرے، خواتین اپنے ہاتھ سے تو کیا کریں گی، خواتین کے لیے ذرا مشکل ہے، تو کم سے کم وہ دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں جیسے حضور نے کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو بجا لانا چاہیے. ایک تو بات ہو گئی. اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ جب ذی الحج کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اس عشرے کے شروع کے 9 دن بڑے قیمتی ہیں. دن تو 10 کے 10 قیمتی ہیں، لیکن 10ویں دن روزہ نہیں ہے. 9 دن ایسے جن میں روزہ رکھا جاتا ہے. 9 دن ایسے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے. 10ویں دن کیوں روزہ نہیں ہے؟ عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے شریعت کے اندر. یہ 9 دن ایسے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا کہ پورے سال میں اتنے زیادہ عظمت والے دن کوئی اور نہیں ہے جتنے عظمت والے دن یہ ہیں کہ ان میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ نیک عمل دیگر اور دنوں کے اعمال سے بڑھ کر ہیں. اور فرمایا ان ایام کی جو راتیں ہیں ان راتوں کی حیثیت اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایسی بنا دی جیسے شب قدر کی حیثیت. اب آپ اندازہ کیجیے کتنی اہمیت والی راتیں. ان راتوں میں عبادات کا اہتمام کرنا، نیک اعمال میں لگنا بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور ہم اور آپ اس میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم جناب والا جانور خریدنے کے لیے ایک دن جائیں گے لیکن مویشی منڈی گھومنے کے لیے روزانہ جائیں گے. بہت سارے حضرات تو مویشی منڈی صرف گھومنے جاتے ہیں کہ بھئی دیکھنے کی چیز ہے. بھئی قربانی کا جانور خریدنا ہو تو چلے جاؤ، رات بھر مویشی منڈی میں گھومتے رہیں گے. دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ویسے ہی چلے جا رہے ہیں.
تو میرے دوستو یہ راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کا تذکرہ سورۃ الفجر میں کیا. والفجر ولیال عشر، یہ ولیال عشر یہ ہیں 10 رات. ان راتوں کے اندر جا کر عبادت کرنا بڑی فضیلت کی چیز. ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ بہت اہم اعمال، اور بالخصوص 9ویں تاریخ کا روزہ جس کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں آیا، حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ ایسا روزہ ہے کہ آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے 1 سال کے گناہ اس کی برکت سے معاف فرما دیتے. بتائیے آپ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. میرے دوستو تو یہ جو دن آ رہے ہیں ذی الحجہ کے، ان دنوں کو بہت غنیمت جاننا چاہیے، اور اس کے حوالے سے مسائل اور احکام معلوم کرنا چاہیے. قربانی کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے مسائل اور احکام معلوم کرنا چاہیے، اور علماء کرام سے معلوم کر کے عمل انجام دینا چاہیے. مجھے ایسے یاد آ گیا، ہمارے اساتذہ سے سنا ہوا ایک واقعہ. دارالعلوم دیوبند کے محتمیم ثانی حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محتمم بنے، ان کا معمول ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ حضرت ہر سال اپنا بکرا گھر میں پالتے تھے. اب بقرعید آتی تھی، اس کی عمر پوری ہو جاتی تھی تو اس کو حضرت اپنے قربانی میں اس کو ذبح کرتے تھے. اور گھر میں گھر والوں کو سخت تاکید تھی کہ بھئی کہیں یہ بکرا باہر نہ جائے، اس کو چارہ پانی جو کچھ ہے گھر میں دیا جائے. بہت سختی سے تاکید. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت صبح کو معمول کے مطابق دارالعلوم چلے گئے، اور بکرا کہیں اتفاق سے رسی سے کھل گیا، آزاد ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ گھر کا دروازہ کھلا ملا، وہ باہر نکل گیا. کہیں گلی کے اندر گھاس بیچنے والے کی دکان تھی، اس کی دکان پہ یہ پہنچ گیا بکرا، گھاس خریدنے نہیں. دکان پہ کیا کرنا جاتا ہے بندہ؟ خریداری کرنے. بکرا تھوڑی خریدنے جائے گا، بکرا تو کھانے چلا گیا. اس نے دیکھا گھاس، تو بکرے نے گھاس کھانا شروع کر دیا. جب بکرے نے گھاس والے کی دکان سے گھاس کھائی تو گھاس والے نے دیکھ لیا، اس نے مارا اس کو. جب مارا تو مار کھا کے وہ بکرا واپس جلدی سے گھر آ گیا. جب گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں گھاس ہے. اب یہ گھر والے گھبرا گئے کہ شاید یہ گھاس والے کی دکان پہ پہنچ گیا. اللہ خیر کرے، اگر حضرت کو پتہ چلا تو آج ہماری شامت آ جائے گی. لیکن بہرحال وہ گھاس بھی بکرے نے کھا لی، وہ گھاس دائیں بائیں جو بچی وہ غائب کر دی، صاف کر دی. حضرت آئے دارالعلوم سے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خواتین نے تذکرہ کیا بھی نہیں کہ جو بات چھپر میں ہے وہ چھپر میں رہ جائے. جو بات کہاں ہے؟ چھپر میں ہے، وہ چھپر میں رہ جائے. ذکر کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کو رستے سے بات دیا، چلو جی آئی گئی بات ختم ہو گئی. بقرعید کا دن آ گیا. جب بقرعید کا دن آیا تو حضرت نے بکرے کو ذبح کیا. اس کے بعد سب سے پہلے جو اس کا گوشت ہوتا ہے کلیجی وغیرہ پکا کر گھر والے کھانے کے طور پر لے آئے. حضرت نے جب کھانا پہلا نوالا لیا منہ کے اندر، وہ نوالا حلق سے نہیں اترا. حلق سے اترنے سے پہلے اندر سے شدید ابکائی آئی، اور قے کے ساتھ وہ نوالا بھی باہر اور بھی بہت کچھ باہر آ گیا. حضرت نے کھانا روک دیا، گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد سختی کے ساتھ سوال کیا. کہا صحیح صحیح بتا دو کہ بکرے کو تم نے گھر کے باہر کی چیز کب کھلائی ہے؟ صحیح صحیح بتاؤ، ورنہ یہ جوتا رکھا ہوا ہے، اس جوتے سے بھی میں آپ کی خیریت معلوم کرتا ہوں. ایسے سختی سے حضرت. گھر والوں نے سوچا اللہ خیر کریے، عید آئی ہے یا جوتا کھانے کی باری آئی ہے؟ اللہ یہ خیر کرے بھائی. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو گھر والوں نے سمجھ لیا کہ آج تو جان بخشی مشکل ہے، لہذا صاف صاف بتا دیا کہ حضرت بات اصل میں یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. آپ چلے گئے دارالعلوم اور یہ صاحب چلے گئے بازار، اور بازار سے واپس آئے تو ان کے منہ میں گھاس ہم نے دیکھی. تو ہم تو گھبرا گئے، لیکن ہم نے کچھ کہا نہیں. وہ گھاس والے کو دکان پہ کہیں پہنچ گئے ہوں گے یہ. تو میرے دوستو حضرت والا کہنے لگے کہ اچھا جبھی تو میں کہوں کہ میرا معدہ اس کا پہلا نوالا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے؟
لے جاؤ اٹھاؤ سب دسترخوان، چلو یہاں سے سارا گوشت صدقہ کرو، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے گھر میں یہ گوشت نہیں پکے گا۔ میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ والے جب تقوی پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی شانو ان کے تقوی کی حفاظت اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طریقے سے حفاظت کرتے ہیں کہ ان کے پیٹ کو بھی اللہ روک دیتے ہیں، بھائی حرام لقمہ نہ قبول کرنا، بھائی حرام لقمہ قبول بھی نہیں کرنا، نکالو واپس۔ تو میرے دوستو، ہم لوگوں کو بھی ایسا تقوی سیکھنا ہے، اللہ ہمیں ایسا تقوی عطا فرما دے، سب کہو آمین۔ تو آج کل کھانے پینے کا تقوی ذرا ایک آسان سا ہو گیا ہے، آسان سا تقوی۔ وہ کیا ہے کہ اسرائیلی اور ان کے حواریین کی مصنوعات کھانے پینے سے بچو، یہ کھانے پینے کا بہت اچھا تقوی ہے۔ یہ کھانے پینے کا کیا ہے؟ بہت اچھا تقوی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ انٹرنیشنل تقوی عطا فرما دے، سب کہو آمین۔ اب کیا ہے، بعض ہمارے ایسے اہل غیرت، اشتہاری غیرت، کیسی غیرت؟ اشتہاری، ہاتھ میں پیپسی کی بوتل ہے اور دوسرے ہاتھ میں KFC کا برگر ہے اور گفتگو ہو رہی ہے کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جائے، تو ایسا تقوی نہیں چلے گا ادھر بھائی۔ ہاں، یہ ایسا تقوی، ڈرامے بازی والا تقوی نہیں چلے گا۔ ہمیں اس ڈرامے بازی سے بچنا ہے، اس ڈرامے بازی سے ہمیں بچنا ہے۔ تو جتنی بھی اسرائیلی مصنوعات ہیں، مسلمان کھائے گا، مسلمان پیے گا، مسلمان اس کو استعمال کرے گا، ٹوتھ پیسٹ ہے، ٹوتھ برش ہے، صابن ہے، بہت ساری کریمیں ہیں، لوشن ہیں اور نہ معلوم الائے بلائے کیا کیا چیزیں ہیں، مسلمان ان چیزوں کو استعمال کرے گا، میرے دوستو 100% تقوی والا ہو ہی نہیں سکتا، وہ 100% تقوی والا بن ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا بھی دعویٰ کر لے کہ میں اتنا بڑا تہجد گزار ہوں، اتنی بڑی تلاوتیں کرتا ہوں، اتنی لمبی تسبیحات پڑھتا ہوں، اور پیتا پیپسی ہے، کھاتا میکڈونلڈ ہے، یہ تقوی فراڈیا ہے، کوئی تقوی اس کا نہیں۔ ان اللہ یحب الذین ان اللہ کیا ہے، قرآن کریم نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہو، اللہ ناراض ہوتے ہیں، کبر مقتا عند اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو ایسی باتیں کرتے کیوں ہو جو تمہارے عمل میں نہیں ہے، تمہارے عمل میں ہے ہی نہیں بائیکاٹ، دوسروں کے بائیکاٹ کی باتیں کر رہے ہو، خود گھر میں بچوں کو جناب والا وہ چپس کھلا رہے ہو جو یہودیوں کی بنی ہوئی ہے، وہ آئس کریم کھلا رہے ہو جو یہودیوں کی کمپنی کی ہے، وہ ان صابن سے نہلا رہے ہو اپنے بچوں کو جو یہودیوں کے بنے ہوئے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے، بیکار ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے لیے تقوی کا آسان فارمولہ یہ ہے، کھانے پینے میں اپنی لوکل چیزیں، گھر کی چیزیں کھاؤ، باہر کی چیزیں مت کھاؤ، گھر کی چیزیں کھاؤ، آپ کے گھر میں ہر چیز کی گنجائش ہونی چاہیے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حضور نے فرمایا فتنے سے بچنا چاہتے ہو اپنے گھر میں گنجائش پیدا کرو۔ یہ کیا ہے، ہمارے ماحول میں تو اب صورتحال یہ بن گئی ہے، کراچی کے ماحول میں، کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن تو باہر کا کھانا مست ہے، مست ٹے والی، وہ ٹے والی نہیں مست، وہ تو سارے مست ویسے ہی ہیں، لیکن مست کر رکھا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں نہیں پکائیں گے کھانا، منگواؤ وہاں سے جناب والا میکڈونلڈ سے برگر اور مسٹر برگر اور KFC اور فلاں ڈھیکاں۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان۔ میرے دوستو، ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ باہر کی غذا ہمارے تقوی کے اوپر چھری ہے، چھری، نشتر ہے، نشتر۔ تو ہم اور آپ اگر تقوی والے بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ جو پاکیزہ غذائیں ہم نے تمہیں فراہم کر رکھی اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھائے کرو، یہ کیا بازار کی چیزیں کھاتے ہو،
جو بازار میں برگر بنا رہا ہے اس کو پتہ ہے نماز کے کتنے فرض ہیں؟ جو تمہیں بازار میں چیزیں اگڑم بگڑم بنا کے کھلا رہا ہے، تم جانتے ہو کہ جناب والا اس کی ایمانی اور عملی حیثیت کیسی ہے؟ اب تو پتہ چلا ہے غیر ملکی یہاں پر شیف آ کر پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہیں. بڑے بڑے ہائی کلاس کے جو ریسٹورینٹ ہیں غیر مسلم کھانا پکا رہے ہیں اور مسلمان ٹھاٹ سے پوری فیملی کے جا کے انجوائے کر رہا ہے. تقویٰ کیا پلے پڑے گا؟ تقویٰ تو دور کی بات ہے، ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ نسلوں میں ایمان اور اسلام بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ تعالی نے انبیاء کو خطاب کیا پاکیزہ غذا کھاؤ، اعمال صالحہ کی توفیق جب ملے گی تمہیں، تقویٰ تو جب ملے گا. تو میرے دوستو ہم اور آپ کوشش کریں، اس طرف توجہ کریں کہ جو کچھ کھائیں پاکیزہ کھائیں. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جانور خریدا حلال پیسے، لیکن جانور ذبح کروا دیا نادانی میں کسی ایسے شخص سے جو مسلمان ہی نہیں. یہ بھی سننے میں کہانیاں آتی ہیں. بقرہ عید میں وہ فرضی قسم کی ٹیمیں کسائیوں کی بنی گھوم رہی ہوتی ہیں گلیوں میں. لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کسائی ہیں، جو بلوا لو بھائی جلدی سے، بہت دیر ہو گئی اور ہمارے محلے والا کسائی تو پتہ نہیں کب آئے گا، ان سے ذبح کروا لو. جب نام پوچھا تو کسی کا نام عیسائی، کسی کا نام ہندو، کسی کو کچھ کسی کو کچھ. یہ صورتحال بنی ہے. میرے دوستو احتیاط کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور بخشا ہے تو اس شعور کے تحت ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہیے. خود ذبح نہ کر سکیں تو کم سے کم مسلمان سے تو ذبح کروائیں. اب غیر مسلموں کو لگا رکھا ہے کہ غیر مسلم دہاڑی کم لیتا ہے، مسلمان کو لگائیں گے وہ دہاڑی زیادہ لے گا. یہ صورتحال آج ہمارے ماحول کی بنی ہوئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بات یہ ہے، یہ قربانی کے ایام جو پہلے جناب والا عشرہ ہے بڑے قیمتی ہیں، دن بھی راتیں بھی. اور قربانی کے جو دن ہیں جن میں جناب والا قربانی ہوتی ہے 10ویں 11ویں 12ویں تاریخ، اور اس سے پہلے کی 1 تاریخ، اس سے بعد کی 1 تاریخ، ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد جو پڑھی جاتی ہے. یہ تکبیر تشریق بھی مسلمان مرد عورت کے لیے واجب ہے. کیا ہے جی؟ واجب کی حیثیت میں بتا چکا ہوں. معمولی نہیں سمجھ، اس کو چھوڑنا نہیں. اگر امام سلام پھیر کے امام سے بھول ہو گئی چپ رہا تو کوئی نمازی زور سے پڑھنا شروع کر دے، سارے پڑھنا شروع کر دیں. جی تو میرے دوستو اس کا خیال کرنا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے اس پیغام کو عملی طور پہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہے. آزمائشیں اہل ایمان کی زندگی کا لازمہ ہے. اہل ایمان کے ساتھ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے رکھی تو ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی. ہر حال میں کیا مانگنی؟ عافیت. اور میرے دوستو اللہ والوں سے ہمیں ہر عمل سیکھ سیکھ کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کل میرے دوستو ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بہت شدید ہو رہی ہے. اس گرمی کی شدت میں بہت سے لوگ جن کے یہاں لوڈ شیڈنگ لمبے لمبے ٹائم کے لیے ہوتی ہے وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس انتظام نہیں. تو اس قسم کی پریشانی سے ہمارے جو ادارے ہیں، دینی مدارس ہیں، جامعات ہیں، وہ بھی ان پریشانیوں سے گزرتے. حضرت والا کی زیر ادارت اور زیر اہتمام ایک بہت عظیم الشان ادارہ جامعہ اشرف المدارس، جس سے اس فقیر کو بھی تعلق حاصل ہے. فقیر بھی وہاں خدمت انجام دیتا ہے، کچھ سبق پڑھاتا ہے. اتنا بڑا ادارہ، وہاں بھی بجلی کے مسائل ہیں. اب وہاں پر حضرت والا کی توجہات اور دعاؤں سے سولر سسٹم کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، لگایا جا رہا ہے. اور سولر سسٹم اتنے بڑے جامعہ کے لیے لگانے میں اس میں خرچہ بہت بڑا، کروڑوں کا خرچہ ہے. اور اللہ کے نیک بندے اپنا حصہ اس میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ جو فقیر آپ سے ذکر کر رہا ہے، یاد رکھیے یہ صرف ذکر کر رہا ہے کیونکہ اپنے حضرت والا اور بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بار بار سنا ہے. حضرت والا فرماتے تھے جس وقت یہ جامعہ اشرف المدارس بن رہا تھا 8,000 یعنی اسکوائر گز پر بنا، پھر اتنی بڑی مسجد تقریباً، وہ بھی اتنی بڑی عظیم الشان مسجد، پھر وہاں دارالقرآن، سب کچھ. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی
اتنی بڑی جگہ پر ایک جامعہ تعمیر ہو رہا ہے جس میں دینی تعلیم و تربیت کی خدمات انجام دی جائے گی، اس میں ہزاروں طلبہ پڑھیں گے۔ تو حضرت والا فرماتے تھے بھائی میں صرف اعلان کر رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں، چندہ نہیں مانگتا میں آپ سے۔ چندہ وہ دے جس کو اللہ توفیق دے، جا کہ ادھر ہی چندہ دے، مجھے نہیں چاہیے چندہ۔ حضرت والا فرماتے تھے جیسے مؤذن اذان دے دیتا ہے، مؤذن کام اذان دینا، سنے سارے، توفیق جس کو اللہ دے گا وہی مسجد میں آئے گا۔ تو جس کو اللہ توفیق دے گا وہی جناب والا جامعہ اشرف المدارس کے سولر سسٹم کی تنصیب میں جو اخراجات آ رہے ہیں وہ اس وقت ایک تخمینہ ہے، 3 کروڑ سے زیادہ کا تخمینہ ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے گا وہی اپنا ظاہر ہے حلال اور پاکیزہ پیسہ اپنی کمائی میں سے وہاں پہنچائے گا۔ تو صرف ایک اعلان مقصود تھا، میری آواز سن کر حضرات اور خواتین اور سامعین اور سامعات بھی اس سے مطلع ہو جائیں کہ ایک کار خیر کا ایک سلسلہ سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ آنے والا جو میرے دوستو مہینہ شروع ہو رہا ہے، یہ مہینہ اشہر حرم کے اندر یہ جناب عالی دوسرا مہینہ ہے، حرمت والا، بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے، نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ تو یہ بیچ والا جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے، جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضیلتوں سے بہرایاب فرمائے، بہراور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے اور اپنی خصوصی عنایتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یا اللہ، حاضرین و حاضرات میں سے، غائبین و غائبات میں سے، اور سامعین و سامعات میں سے کسی کو بھی محروم اور مایوس نہ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا، اپنی معرفت، اپنی محبت عطا فرما، تقوی والی حیات نصیب فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی سنتوں کی پیروی نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہم سب کو ظاہری باطنی بیماریوں سے کامل شفا و صحت عطا فرما۔ رب کریم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے حضرت والا کو کامل صحت و عافیت و تندرستی والی اچھی عمر عزیز و طویل نصیب فرما۔ پروردگار جتنے بھی حضرات و خواتین یہاں حاضر ہیں، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں جائز طریقے سے اپنے فضل سے ان تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو مستحکم امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور حفاظت اور ان کی داد رسی فرما، اور دشمنان اسلام یہود و نصارہ اور منافقین کو یا اللہ ناکام و نامراد فرما، ذلیل و خوار فرما، ان پر قوم عاد و قوم ثمود والی پکڑ نازل فرما، ان پر ان کا مواخذہ فرما۔ یا اللہ جن جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ یہ دعاؤں کے توقع رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ ایک صاحب نے لکھا ہے ان کے برادر نسبتی کا پاؤں کا آپریشن ہے، پاؤں ٹوٹ گیا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔